بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ دوستو، موت ایک حقیقت ہے اور ہم سب نے اپنے اپنے وقت پہ موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ ماشاءاللہ اس محفل پاک کا انعقاد حاجی رؤوف صاحب کے سال ثواب کے لیے اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی قبر کو روشن اور منور فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ سب نے کافی دیر سے نماز ظہر کے بعد سے لے کے اب تک خطاب بھی سنے اور نعتیں بھی سنی۔ میں زیادہ حائل نہیں ہوں گا کیونکہ گرمی کا موسم ہے، آپ کافی دیر سے گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ حاجی صاحب کے بارے میں بس یہی کہوں گا کہ وہ جنتی ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز صراط مستقیم پہ چل کے گزارے، اور ہمیشہ ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ بھئی اپنی نماز کو قضا نہ کریں، ہمیشہ نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کی، اور زندگی کی آخری نماز بھی آپ نے پڑھی، نماز عشاء۔ اللہ پاک ان کی قبر کو روشن اور منور فرمائے اور ان کے جتنے بھی پسماندگان ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ دیکھیں، انسان کی زندگی چند لمحوں کی زندگی ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو میرے حکم ہیں ان کی بجاوری کریں، اور بندوں کے حقوق کے بارے میں بالکل قرآن نے بالکل واضح اور کلیئر کیا کہ بھئی اللہ اپنے حقوق معاف کرے۔ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ بھئی اگر سچے دل سے ہم توبہ کریں گے، اور زندگی پوری توبہ کرنے کے لیے ہمیں اللہ نے دی ہے، موت سے پہلے تک بھی اگر ہم نے سچے دل سے توبہ کر دیکھیں، بہت ساری معاملات میں انسان کی زندگی میں وقوع پذیر ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو اکثر دیکھا ہے کہ بھئی وہ جب انسان بیماری کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے کسی کے، وہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے یا کوئی وہ مجھ سے ناراض ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار چلو معافی تلافی ہو جائے، اور ہر انسان معافی تلافی کر لیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سچے دل سے اگر ہم توبہ کریں گے تو پھر اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کے یہ خوبصورت جو لمحات ہیں انہیں احسن انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی صاحب کی زندگی ہمارے سامنے ایک رول ماڈل ہے۔ اللہ پاک نے انہیں زندگی میں جتنی بھی زندگی، دیکھیں یہ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ معاملہ ہے، جتنی بھی زندگی اللہ پاک جس کسی کو بھی دی ہے اسے احسن انداز سے گزارنا چاہیے۔ تو حاجی صاحب نے اپنی زندگی کو احسن انداز سے گزارا، اللہ کے حقوق بھی پورے کیے اور بندوں کے حقوق بھی انہوں نے احسن انداز سے پورے کرنے کی کوشش کی، اور یہی ایک اثاثہ ہوتا ہے، یہی انسان کی زندگی مرنے کے بعد جو قبر والی زندگی ہوتی ہے وہ بھی ایک زندگی ہے۔ دیکھیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے اس کی روح موجود ہوتی ہے، اللہ اس روح میں جان ڈال کے اسے دنیا میں بھیج دیتا ہے، یہ زندگی کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اپنی طبی زندگی جتنی بھی ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، وہ اس زندگی کو گزارتا ہے، اور گزارنے کے بعد وہ موت کے مرحلے سے گزرتا ہے۔ پھر موت کے مرحلے سے گزرنے کے بعد قبر میں وہ رہتا ہے، کب تک؟ قیامت تک، کیونکہ ہم سب نے قبروں میں قیامت تک رہنا ہے، اور جب قیامت برپا ہوگی وہ زندگی کا چوتھا مرحلہ ہوگا، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ یہ زندگی تو چند لمحوں کی زندگی ہے، اور جو قبر کے بعد، قیامت کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے
اس زندگی کا آپ تصور اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس زندگی کا جو پہلا دن ہوگا وہ 50,000 سال کا ہوگا. تو اس چھوٹی سی زندگی کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اور اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے ہم اس طرح نہیں کر رہے جس طرح کرنے کا حکم ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس زندگی کی جو گناہ کی مصروفیات ہیں وہ دنیا داری آپ کریں، اس سے آپ کو کوئی نہیں منع کرتا، لیکن ساتھ ساتھ اپنی اس آخروی زندگی جو بہت لمبی زندگی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس کے بارے میں ہم اس طرح تیاری نہیں کر رہے جس طرح تیاری کرنے کا حکم ہے. تو اللہ پاک نے حاجی صاحب کو احسن موت بھی عطا کی اور زندگی بھی احسن انداز سے گزارنے کی انہیں توفیق عطا فرمائی. میں نے انہیں اس شخص کو میں نے کبھی غصے میں حالت میں دیکھا نہیں. میں کم از کم میرے ساتھ تو ان کا 17-18 سال کا رابطہ ہے، تو میں نے کبھی ان کے چہرے پہ مطلب غصے کی حالت نہیں دیکھی، ملال نہیں دیکھا، ہمیشہ مسکراتے چہرے سے. اگر کسی نے کوئی بات کہہ بھی دی ہے نا تو اس کا بڑے خوبصورت انداز سے وہ جواب دے دیتے تھے ہنستے ہنستے. تو وہ یہ چیزیں ہر انسان میں نہیں ہوتی. اللہ پاک ان کی قبر کو روشن و منور فرمائے، اور ان کے جتنے بھی پسماندگان ہیں اللہ پاک انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. اور وہ ایک مومن بندے تھے، انہوں نے اپنی زندگی کو احسن انداز سے گزارا، اور ان کی قبر روشن بھی ہے اور منور بھی ہے. اللہ پاک انہیں کروٹ کروٹ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے. میں انہی الفاظ کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کے جتنے بھی متعلقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی قبر کو روشن اور منور فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا رب العالمین مرحوم کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا. یا رب العالمین جو کلمہ کلام پڑھا گیا، جو نعت خوانی کی گیا ہے، جو ذکر اذکار کیا گیا ہے، جو شہدائے کربلا کی یاد منائی گئی ہے، اس سارے کا ثواب حاجی صاحب ارواح میں قبول و منظور فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا رب العالمین ان کا آسان سا حساب فرمانا. یا رب العالمین ان کا حساب کتاب ان کے دانے ہاتھ میں پکڑانا. یا رب العالمین ان کی قبر کو روشن اور منور فرمانا. یا رب العالمین قبر میں کروٹ کروٹ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمانا. یا رب العالمین ہم سب کی دین دنیا کو بہتر بنا دے. یا رب العالمین ہم سب کو پنجگانہ نماز کا پابند بنا دے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت سے ہمیں پیار کرنے والا بنا دے. یا رب العالمین ہمیں فکر والی زندگی عطا فرما دے. یا رب العالمین ہم سب کی موت کو احسن بنا دینا. یا رب العالمین موت کے سفر کی ہمیں احسن طریقے پر تیاری کرنے کی توفیق عطا. یا رب العالمین ہمیں پنجگانہ نماز کا پابند بنانا. قرآن کے ساتھ ہمارا جو ناطہ کمزور ہو چکا ہے اس مضبوط بنا. یا رب العالمین ہمیں فکر والی زندگی عطا فرمانا. یا رب العالمین حاجی صاحب کے جتنے بھی متعلقین ہیں، جتنے بھی لواحقین ہیں، سب کو صبر جمیل عطا فرمانا. یا رب العالمین ان کی حشر کی منزل آسان فرمانا. روز قیامت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لوائے ہمیں تلے انہیں سایہ نصیب فرمانا. یا رب العالمین ان کی کامل بخشش فرمانا. یا رب العالمین ان کی کامل بخشش فرمانا. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وزینۃ الشفر محمد وعلی آلہ وصحبہ.